بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں سب کی خدمت میں سلام بھی عرض کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت میں رکھیں اور آپ خوش و خرم زندگیاں گزاریں۔ آج میں کچھ باتیں موجودہ حالات پر کرنا چاہتا ہوں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے دکھ دیکھ کر، لوگوں کی پریشانیاں دیکھ کر میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمارے ملک پر رحم کریں، ہماری قوم پر رحم کریں۔ لیکن چند ایک حقائق ایسے ہیں جنہیں چھپایا نہیں جا سکتا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ جب 2013 میں نواز شریف صاحب کی حکومت بنی تو چونکہ میں بھی اس حکومت میں شامل تھا تو ہمیں یہ احساس ہوا کہ ملکی حالات بہت بگڑ چکے تھے۔ گیس نایاب تھی، 18 گھنٹے کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، ملک میں دہشت گردی تھی، امن و امان ٹھیک نہیں تھا۔ یہ ساری بڑی مشکلات تھیں جنہیں ہم فیس کر رہے تھے، پوری قوم فیس کر رہی تھی۔ لیکن نواز شریف صاحب نے بڑی حکمت عملی سے، بڑے تدبر سے، بڑے صبر سے، بڑے آرام سے آہستہ آہستہ ان معاملات کو ٹھیک کرنا شروع کیا، اور آج اللہ کا کرم ہے کہ ملکی حالات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ کراچی کا وہ شہر جو کہ امن کا گہوارہ کہلاتا تھا، جو کہ غریب کا مائی باپ کہلاتا تھا، وہاں پر بدامنی کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ دن دہاڑے قتل، لوگوں سے موبائل چھیننا، یہ ایک عام سا روٹین بن چکا تھا۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اس پر بھی قابو پایا۔ ملک میں دہشت گردی تھی اور اس پر بھی نواز شریف صاحب کی حکومت نے قابو پایا۔ پھر معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے سی پیک کے منصوبے شروع کروائے۔ اب دیکھیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ قوم کو پریشانی کا سامنا ہے، ان کے حالات خراب ہیں، لیکن آخر یہ ذمہ داری کسی پر تو پڑنی چاہیے نا۔ میں آپ کے سامنے چند ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر اگر ترقی ہوئی ہے تو نواز شریف صاحب کے علاوہ تو کسی نے نہیں کی۔ یہ ایٹمی جو دھماکہ ہوا، ملک ایٹم بم جو ہے کہ اس کا مالک بنا، تو یہ بھی تو نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے نا۔ اگر نواز شریف صاحب کے کچھ منصوبوں کو اس ملک سے نکال دیا جائے تو پھر پیچھے دیکھیں قوم کے پاس کیا بچتا ہے۔ ایٹم بم جو انہوں نے دھماکہ کیا، موٹر ویز کو اگر ملک سے نکال دیا جائے، جو 14,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے بنائی اس کو نکال دیا جائے، جو میٹروز بنی ان کو نکال دیا جائے، جو سی پیک کے منصوبے مکمل ہوئے ان کو نکال دیا جائے، جو یہ سوات کی طرف موٹر وے بنی، یہ جو ہزارہ موٹر وے بنی۔ میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں کہ یہ جو ہم نے گھر گھر سوئی گیس پہنچائی، بجلی پہنچائی، سڑکیں بنائیں، اسکول بنائے، یہ بھی تو نواز شریف صاحب کی مہربانی سے سب کچھ ہوا۔ اگر ان کے ترقیاتی منصوبوں کو پاکستان سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر پاکستان کے پاس کیا بچتا ہے؟ لہذا یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ عمران خان نے آ کے نعرہ لگایا کہ 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، معیشت کو ٹھیک کروں گا، قرضوں کو کام کروں گا۔ کیا یہ سب کچھ ہوا؟ نہیں ہوا۔ ملک عمران خان کی حکومت میں ملک کے قرضوں کو دگنا کر دیا گیا۔ وہ بتائیں نا کہ وہ قرض کے جو پیسے لیے گئے وہ کہاں پہ خرچ کیے گئے؟ لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، لوگ پریشان حالت ہیں۔ یہ پھر آخر کیا کیا گیا؟ اب اس وقت جو ملک کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ بھی تو عمران خان صاحب کی مہربانیوں سے بنی ہوئی ہے
کہ انہوں نے ملک پہ دگنے قرضے چڑھا دیے، جو 70 سال تک ملک جتنا قرضدار ہوا تھا انہوں نے آ کے اس کو 4 سالوں میں ڈبل کر دیا۔ اور پھر سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں، مجھے آپ بتائیں، یہ آپ الیکشن تو مانگتے ہیں، ٹھیک ہے الیکشن تو ہونے ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے بھی، لیکن آخر انہوں نے اسمبلیاں توڑی کس خوشی میں ہیں؟ کیا دونوں حکومتیں ٹھیک نہیں چل رہی تھیں؟ اگر نہیں چل رہی تھی تو بھی تو یہ ذمہ دار یہی ہے نا کہ حکومتیں تو عمران خان کی تھی نا، پنجاب میں بھی اور پختونخوا میں بھی۔ اگر وہ حکومتیں نہیں چل رہی تھیں تو اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پہ پڑتی ہے، اور اگر وہ حکومتیں چل رہی تھیں تو ان کو توڑ دیا گیا تو وہ بھی ذمہ داری انہی پہ پڑتی ہے۔ بھئی کیوں توڑی حکومتوں کو؟ چلتے چلتے حکومتوں کو توڑ دیا۔ پھر اب فیصلے تو بہرحال وہی ہوں گے جو کہ ملک کے اس وقت جو حکمران ہیں یا ملک کی عدلیہ ہے یا جو لوگ فیصلہ سازی میں شامل ہوتے ہیں، فیصلے تو وہی کریں گے، لیکن جو مشکلات کا سامنا ہے، مردم شماری شروع ہو چکی ہے۔ اب پہلے یہاں نیشنل اسمبلی کی 2 سیٹیں ہوتی تھی، پھر 3 ہو گئیں، پھر 2 ہو گئیں، اب خدا جانے کہ اس مردم شماری کے بعد پھر کیا پوزیشن بنتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اب جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ 2 صوبوں کے الیکشن اب ہوں اور پھر نیشنل اسمبلی کے الیکشن 6 مہینے بعد ہوں، تو صاف ظاہر ہے جس کی بھی حکومت صوبوں میں بنے گی وہ اس پر اثر انداز تو ہوگا۔ تو اس لیے میں یہ کہوں گا، سب سے پہلے تو میں قوم سے اپیل کروں گا کہ خدا را ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ نواز شریف صاحب نے اس ملک کو کیا دیا اور انہوں نے اس ملک کو کیا دیا۔ بے روزگاری دی، لوگوں کے گھر گرا دیے، لوگوں ملک پر قرضہ ڈبل کر دیا، ملک کی معیشت کو برباد کر دیا، لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا۔ اور نواز شریف صاحب کے دور کو دیکھیں، یہ اپنا دیکھیں، آخرکار ہم انسان ہیں، ہم اس ملک کے شہری ہیں، ہمیں کچھ تو سوچنا ہوگا۔ اب یہ قوم کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوچے کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ میرے اپنے حلقے میں جو لوگ بستے ہیں وہ سوچیں کہ یہ سارے گیس کے منصوبے کس کے دور میں ملے آپ لوگوں کو؟ آج گھر گھر چولہے جل رہے ہیں تو کس کے دور میں یہ ملا سب کو آپ کو؟ یہ اٹک شہر جو ایک خوبصورت شہر بنا، یہ کس کے دور میں بنا؟ کس کی قربانیوں سے بنا؟ اگر بجلی کے منصوبے لگے، یہاں پر لگے، غازی بروٹا پروجیکٹ بنا، پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ بنا، ہمارے یہ ایرڈ یونیورسٹی بنی، یہ سارے منصوبے جو تھے یہ نواز شریف صاحب کے تھے۔ تو اس لیے میں قوم سے کہوں گا کہ اب بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ووٹ کے حقدار وہی نون لیگ کے امیدوار ہوں گے جن کے پارٹی کے سربراہ نے اس ملک کو کے لیے قربانی دی۔ اپنی حکومتیں تو گنوائیں لیکن ملک کو تو ایٹمی قوت بنا دیا نا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اب چونکہ الیکشن کا اعلان بھی ہو چکا ہے، الیکشن ہوں گے، تو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم گھر گھر جا کر بھی آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ اس ووٹ کا حقدار صرف اور صرف نواز شریف صاحب کا امیدوار ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہوگی کہ پھر اب الیکشن کے وقت، ووٹ دیتے وقت ہمیں نواز شریف صاحب کے شعر کو نہیں بھولنا چاہیے۔ یہی وہ نواز شریف صاحب کی قیادت ہوگی انشاءاللہ آگے چل کر جو ملک کو تمام کرائسس سے باہر نکال دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔